نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تمام سبسکرائبرز اور تمام ویوز، تمام عالم اسلام سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی تو ایک مرید اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا شیخ، میں اپنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت عشق ہے، بہت عقیدت ہے مجھے ان کے ساتھ، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھوں۔ تو مرشد پاک نے فرمایا کہ آج شام کا کھانا میرے ہاں کھانا، میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ تو جب وہ شام کو اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مرشد پاک نے سامنے کھانا رکھا، اور جب وہ مرید کھانا کھانے لگے تو دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ نمک تھا، لیکن مرید نے کوئی سوال نہیں کیا، ادباً احتراماً وہ کھانا تناول فرما لیا، اور کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی سوال نہیں کیا، کوئی بات پیش نہیں کی۔ تو کھانا کے دوران بھی مرشد پاک نے کوئی بھی پانی نہیں تھا دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے گھر جا کر پانی نہیں پینا، آپ نے ایسے ہی بغیر پانی کے آپ نے سو جانا ہے، تو میں آپ کو وظیفہ کل بتاؤں گا صبح۔ تو مرید گھر گیا اور جا کے سو گیا۔ صبح اٹھا اور وضو کیا، اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سلام عرض کی، اور بعد میں عرض کرنے لگا یا شیخ جی تو آپ مجھے وظیفہ بتائیں۔ تو مرشد پاک نے فرمایا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ رات کو آپ نے خواب میں کچھ دیکھا؟ تو مرید عرض کرنے لگا یا شیخ جی میں نے بہت کچھ دیکھا۔ تو مرشد پاک نے فرمایا کہ بتاؤ کیا دیکھا؟ تو عرض کرنے لگا یا شیخ میں نے اتنا پانی دیکھا کہ میری خواب میں ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، دریا، سمندر، ایسے کہ سارے جہاں کا پانی ہی میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تو مرشد پاک نے فرمایا کیا میرے مرید یہی تو میرا وظیفہ ہے؟ اے مرید یہی تو میرا وظیفہ ہے کہ اگر تیری پیاس سچی ہے تو تیری پیاس بجانے کے لیے کل جہاں کا پانی تیری خواب میں آ گیا، تو پھر آمنہ کا لال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آپ کے خواب میں آ سکتے؟ وہ بھی آئیں گے، اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنا عشق پکا کر، سچا کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود شریف پڑھ، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نثار فرما دے، اپنی مال و اولاد، ماں باپ، بچے بیوی، سب سے بڑھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کر، فرمانے لگے کہ اپنا عشق سچا کر، تو انشاءاللہ ایک دن ضرور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں جلوہ گر ہوں گے، اور پھر جب آپ کے خواب میں جلوہ گر ہوں گے پھر تو پڑھا کرے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا وظیفہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا، جو ایک مرشد پاک نے اپنے مرید کو فرمایا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور آگے دوستوں کو مزید شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔